سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 69 سورہ شعراء کا 5واں رکوع اور 19ویں پارے کا 9واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور ان پہ پڑھو ابراہیم کی خبر۔ ان مشرکین کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنائیے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوجتے ہو۔ یہاں باپ سے ابن سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق یہ مومن اور موحد تھے۔ ما تعبدون، تم کیا پوچھتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ لوگ بت پرست ہیں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ نے پوچھا ما تعبدون، تم کیا پوچھتے ہو؟ تو آپ کا یہ سوال فرمانا اس لیے تھا تاکہ انہیں دکھا دیں کہ جن چیزوں کو وہ لوگ پوچھتے ہیں وہ کسی طرح پوجنے کے مستحق نہیں ہے، لائق نہیں ہے۔ عبادت کا لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ قالو، وہ بولے نعبد اصناما، ہم بتوں کو پوجتے ہیں۔ فنظل لها عاکفین، پھر ان کے سامنے آسن مارے رہتے ہیں، یعنی جم کر ان بتوں کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں۔ قال، فرمایا هل يسمعونکم اذ تدعون، کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارو؟ او ینفعونکم او یضرون، یا تمہارا کچھ بھلا برا کرتے ہیں؟ جب یہ کچھ نہیں تو انہیں تم نے معبود کس طرح قرار دیا؟ اب وہ جانتے تھے کہ یہ تو پتھر کے بے جان بت ہیں، یہ ہماری بات نہیں سنتے اور یہ ہمیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، انہیں تو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا، قالو، وہ بولے بل وجدنا آباءنا، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو کذالک یفعلون، ایسا ہی کرتے پایا۔ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا۔ قال، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے افرأیتم ما کنتم تعبدون، تو کیا تم دیکھتے ہو یہ جنہیں پوج رہے ہو؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا، کہ نہ یہ علم رکھتے ہیں، نہ قدرت، نہ کچھ سنتے ہیں، نہ کوئی نفع یا ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے فرمایا ذرا غور کرو، تم اور تمہارے باپ دادا جن پتھروں کو پوج رہے ہو یہ علم نہیں رکھتے، قدرت نہیں رکھتے، نہ سنتے ہیں، نہ نقصان پہنچاتے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں، میں ان کا پوجا جانا گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ جو تم ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے جھوٹے خدا، یہ مردود باطل بت میرے دشمن ہیں۔ الا رب العالمین، مگر پروردگار عالم میرا رب ہے، میرا کارساز ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، وہ عبادت کا مستحق ہے۔ اس کی شان یہ ہے الذی خلقنی، وہ جس نے مجھے پیدا کیا، میرا وجود نہیں تھا اس نے مجھے وجود دیا، اور اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے مجھے بنایا۔ فہو یہدین، تو وہ مجھے راہ دے گا۔ اس نے مجھے پہلے ہدایت عطا فرمائی دین اور دنیا کی مصلحتوں کے متعلق، اب مجھے اس نے خلیل بنایا تو وہ اس کے آداب کی مجھے راہ دے گا۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے اور میرا روزی دینے والا ہے۔
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہ مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا. موت اور زندگی اس کی قبضہ قدرت میں ہے. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے، امید ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا. تمام انبیاء معصوم ہیں، گناہ ان سے صادر نہیں ہوتے، گناہ کرنا ان کے لیے ممکن بھی نہیں، وہ معصوم عن الخطا ہیں. ان کا استغفار اپنے رب کے حضور تواضع ہے. یعنی جب انبیاء کہتے ہیں اللہ تو میرے گناہ بخش دے، یا یہ فرمان مجھے امید ہے کہ میرا رب میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا، تو یہ اللہ کے دربار میں ان کی عاجزی، انکساری اور تواضع ہے. اس سے ان کے درجات مزید بلند ہوتے ہیں. اور امت کے لیے طلب مغفرت کی تعلیم ہے کہ امت کو چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے اور مغفرت کا سوال کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان صفات الہیہ کو بیان کرنا اپنی قوم پر اقامت حجت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر کے آپ نے اپنی قوم پر حجت قائم کی. رب ہب لی حکما، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر، یعنی مجھے علم اور حکمت عطا فرما. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں. یعنی جو انبیاء علیہ السلام ہیں، مجھے ان کے ساتھ تیرا قرب خاص نصیب فرما. آپ کی یہ دعا مستجاب ہوئی. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ابراہیم آخرت میں مقرب بندوں میں سے ہیں. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میری سچی ناموری رکھ پچھلوں میں. یعنی اے مالک قیامت تک آنے والے لوگ میری تعظیم کریں، میرا ذکر اچھے الفاظ کے ساتھ کریں، مجھ سے محبت کریں. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میری سچی ناموری مشہوری رکھ پچھلوں میں، یعنی ان امتوں میں جو میرے بعد آئیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرمایا کہ تمام اہل ادیان، چاہے وہ توریت کے ماننے والے ہوں، چاہے زبور کے، چاہے انجیل کے، چاہے قرآن کے ماننے والے ہیں، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی تعریفیں کرتے ہیں. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے ان میں کر جو چین کے باغوں کے وارث ہیں، مالک ہیں. یعنی ان لوگوں میں مجھے شامل فرما جنہیں تو جنت عطا فرمائے گا. وَاغْفِرْ لِأَبِي، اور میرے باپ کو بخش دے. یہاں باپ سے ابی سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر ہے. اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، بے شک وہ گمراہ ہے. بعض مفسرین نے فرمایا یہاں مراد یہ ہے بخش دے سے کہ اسے توبہ کی توفیق دے، ایمان عطا فرما اور پھر اس کی بخشش فرما. یہ دعا آپ نے اس لیے فرمائی کہ وقت مفارقت آپ کے چچا نے آپ سے ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا. جب ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اس کا وعدہ جھوٹا تھا، تو آپ اس سے بیزار ہو گئے. چنانچہ سورہ برات میں، سورہ توبہ میں ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ یعنی چچا کے لیے استغفار کرنا ایک وعدے کی وجہ سے تھا. وَعَدَهَا إِيَّاهُ، جو ابراہیم علیہ السلام نے خاص اس سے وعدہ کیا تھا. یعنی آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک مجھے اللہ منع نہیں فرمائے گا میں تمہارے لیے مغفرت کا سوال کروں گا. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، پھر جب ان کے لیے یہ بات ظاہر ہوئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو آپ اس سے
بیزار ہو گئے، آپ نے بیزاری کا اعلان فرمایا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ یوں تو ہم ہر کافر کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کافر کو توبہ کی توفیق دے، ایمان کی دولت عطا فرما، لیکن کسی کافر کے لیے اس طرح دعا کرنا کہ اے اللہ اسے بخش دے، اس کے گناہ معاف کر دے، یہ جائز نہیں ہے۔